کی طرف سے آواز دی جاتی ہے پوری رات، اور مخلوق بڑی سوتی رہتی ہے۔ مخلوق عیاشی میں، عیالی میں، فضول خرچی میں، ہوٹلوں پر، روڈوں پر سیر و تفریح میں اپنا وقت گزارتی رہتی ہے، اور یہ مقدس رات، برکتوں والی رات، عظمتوں والی رات ہمارے درمیان سے چلی جاتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین کرام، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ایک مختصر مجلس میں آپ لوگ جمع ہوئے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آنے والا کل اور اس کی بعد آنے والے کل کی رات یعنی شب برات، بہت ہی عظمتوں کی رات ہم لوگوں کے درمیان میں آنے والی ہے۔ دعا ہے خداوند عالم سے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ رات عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، شعبان المعظم یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں کا، برکتوں کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینوں کے علاوہ، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اگر سب سے زیادہ روزے کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک سے قریب ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کو آتے ہی، رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، شعبان کو بھی دعا میں شامل کرتے تھے، وبلغنا رمضان۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان بھی بہت ہی زیادہ عظمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا حامل ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات اللہ رب العزت نے بنائی جو بہت ہی زیادہ عظمتوں کی حامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بستر پر لیٹی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں لیٹے ہوئے تھے۔ رات کی تنہائی میں میری آنکھ کھلتی ہے تو حضور بستر پر نہیں ملتے، حضور بستر سے غائب ہیں۔ رات کی تنہائی میں حضور کے بستر چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے فکر پیدا ہوئی، میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نفس طبع کسی اور زوجہ کی طرف مائل ہو اور آپ وہاں گئے۔ خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے فوراً تعقب کیا، پیچھا کیا، حجرے سے نکلی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معلوم کروں کہ آپ کہاں ہیں۔ جب وہ حجرے سے نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اللہ رب العزت کی طرف کریا ازاری کر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں عائشہ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، تمہارے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے آپ کی نفس طبع کسی اور زوجہ کی طرف مائل ہو رہا، کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، آج میرے بستر چھوڑنے کا سبب یہ نہیں ہے، تم جانتی ہو یہ رات کون سی رات ہے، آج رات کی تنہائی میں میرا بستر
چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت عرش سے ہٹ کر، عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر افروز جلوہ ہوتے ہیں۔ عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کروڑوں خربوں اربوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر افروز جلوہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اتنی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے تشبیہ دی، فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اس رات میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریں یہ کون سی رات ہے؟ قبیلہ کلب عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس قبیلے کی موجودگی میں عرب کے اندر کسی قبیلے کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھیں۔ اگر ہم اپنی بستی والوں سے کہیں ایک بکری اور پوری بستی کے لوگ مل کر جمع ہوں اور اس بکری کے بال گنیں تو گن نہیں پائیں گے، اور پھر پورا قبیلہ پورے قبیلے کی بکریاں پورا ریوڑ ہو اور پھر ان کے بال کی ذرا غور کریں کتنی تعداد ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے مثال دی کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرمائے۔ یہ وہ رات ہے، اور ایک موقع پر حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان میں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات آئے بس تم رات کا قیام کیا کرو، یعنی نماز پڑھو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، رجوع اللہ کرو، وصوموا نہارها اور دن کا روزہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھو۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ مدنی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شب برات ہوٹلوں پر گزارنے کی رات نہیں ہے، شب برات عیاشی اور عیالی کی رات نہیں ہے، شب برات بائک سے روڈوں پر گشت کرنے کی رات نہیں ہے، شب برات حلوے کھانے کی رات نہیں ہے، شب برات شربت نوشی کی رات نہیں ہے، شب برات وقت گزارنے کی رات نہیں ہے، شب برات بریانی کھانے کی رات نہیں ہے، شب برات رجوع اللہ کی رات ہے۔ شب برات ایک موقع ہے کہ پورے سال ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، پورے سال ہم گندے ہو جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے، گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ شب برات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ اس رات میں تم رجوع اللہ کر کے اپنے آپ کو صاف کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، تم اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ کیوں؟ آگے آنے والا جو مہینہ ہے بہت ہی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، اس مہینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گندے ہی رہ کر اس مہینے میں بھی موجود ہو، بلکہ اس مہینے کا تم استقبال کرو صاف ستھرے ہو کر، گناہوں سے صاف ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر اس مہینے کا استقبال کرو۔ یہ مدنی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شب برات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شب برات میں ہوٹلوں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، ہم بائک سے روڈوں کا گشت کرتے ہیں، ہم شب برات کو عیاشی اور عیالی میں گزار دیتے ہیں، ہم شب برات کو ایک سیر و تفریح کی رات سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ کیوں راتوں کا قیام کیا کرو؟ کیوں دنوں میں روزہ رکھا کرو؟ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا
فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر افروز جلوہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے غروب شمس سے لے کر یعنی 14 شعبان کو جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ آج کی رات میں اس کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں برکت چاہنے والا کہ آج کی رات میں اس کے لیے رزق بڑھا دوں، ہے کوئی مجھ سے جنت کا طلبگار کہ آج کی رات میں اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھا جائے، ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کہ آج کی رات میں اس کو عافیت دی جائے، طرح طرح کی چیزوں کو یاد دلا کر اللہ قضا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، خالق کی طرف سے آواز دی جاتی ہے پوری رات، اور مخلوق بڑی سوتی رہتی ہے، مخلوق عیاشی میں عیالی میں فضول خرچی میں ہوٹلوں پر روڈوں پر سیر و تفریح میں اپنا وقت گزارتی رہتی ہے، اور یہ مقدس رات، برکتوں والی رات، عظمتوں والی رات ہمارے درمیان سے چلی جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت کی جائے گی، اور ایک طرف فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے سے 14 شعبان کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کا مغفرت کا پروانہ لکھا جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار، طرح طرح کی آوازیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ وہ رات ہے جس رات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی نظر رحمت کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ اس دریا میں غوطہ لگا رہے ہوتے ہیں، جب کروڑوں لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں، ان کی طرف اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت نہیں ڈالتے۔ یعنی جب اربوں کھربوں لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہوتی ہے، اس رات میں بھی کچھ لوگ اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ آج کی رات میں وہ رات آنے سے پہلے، شب برات آنے سے پہلے آج ہی سے ہم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن لوگوں کی طرف اس رات میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے اربوں کھربوں لوگوں کی مغفرت کا پروانہ لکھا جا رہا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے کروڑوں لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہوگی، اس رات میں ان لوگوں کے اوپر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں میں سے کہیں میرا بھی شمار تو نہیں ہو رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص مشرک سب سے پہلا شخص مشرک مشرک اگر پوری رات دستے طلب دراز کرتا رہے فریاد کو نہیں پہنچے گا۔ سب سے پہلے مشرک کی اس رات میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی تا وقت وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے جس میں وہ مبتلا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر چدانی تکبر چرانی کنی خطا می کنی ہو خطا می کنی۔ تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل کیا۔ 70,000 فرشتوں کا استاذ تھا، 7 آسمان پر اس کے صفتی نام لکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس کے اندر انا آئی، تکبر آیا، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ متکبر کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی،
بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اس میں اگر گردن ڈالو گے ٹوٹ جائے گی۔ تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر کی اس رات میں ایک بھی فریاد نہیں سنی جائے، پوری رات وہ دستے طلب دراز کرتا رہے، اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، فریاد کرتا رہے، اس کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ ہاں متکبر، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تکبر کی کوئی نشانی تو نہیں، تکبر کی ایک چنگاری بھی نہ ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ آج اللہ رب العزت کسی کو 4 پیسے دے دیتے ہیں، کسی کو علم دے دیتے ہیں، کسی کو عہدہ دے دیتے ہیں، کسی طریقے کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، اس کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو تکبر بہت ہی برا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑائی اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی، ہم بڑائی کے لائق ہیں ہی نہیں، ہم بڑائی کرنے کے لائق ہیں ہی نہیں، ہم تو غلام ہیں اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے والا بشرطے کہ تکبر کی نیت سے پہنا ہو، اس رات میں اس کی ایک بھی فریاد نہیں سنی۔ آج یہ بھی ایک فیشن چلا ہے، آج ایک یہ بھی فیشن چلا ہے، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ کر کے ہم باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ پیجامہ ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ جینس ہو، چاہے وہ لوور ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے والے کی، جس نے تکبر کی نیت سے پہنا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے نیچا ہو جائے، غفلت کی وجہ سے نیچا ہو جائے، اس میں تو اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تکبر کی نیت سے پہنا ہے تو اس رات میں ایک بھی فریاد نہیں سنی جائے گی جب تک کہ اپنے اس فعل سے توبہ نہ کرے۔ اور چوتھے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ آج یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ انسان اپنے ماتحت، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے یاروں سے، یہاں تک کہ اپنے دکان کے نوکر سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا ہے جس لہجے میں وہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے۔ اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم اپنے ماں باپ کے سامنے کسی معاملے میں اف تک نہ کرو، اف کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اف کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کے سامنے کسی معاملے میں اپنی آواز کو اونچی کر دینا، والدین کے کسی معاملے کو اپنی عقل کے خلاف پیش آنے پر ان سے زبان درازی کرنا، ان کے سامنے اف کرنا۔ اف کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اف کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے کسی کام کو اپنی عقل کے خلاف پیش آنے پر ان کے سامنے ماتھے پر شکن لے آنا۔ شریعت نے والدین کے سامنے ماتھے پر شکن لانے کو بھی منع کیا ہے۔ ہم ذرا غور کر لیں کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کیا والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے ہم کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہے، والدین سے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی ہے، اس کے بعد ہم کو اپنی فریادیں اللہ رب العزت کی طرف بھیجنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری فریاد سنے گا۔ تو یہ چند لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اس رات میں ایک بھی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو شراب پیتا، ہاں شراب پینے والا۔ شراب آپ جانتے ہیں شراب کتنی حرام ہے، جس طرح پیشاب کا قطرہ حرام ہے اسی طرح شراب حرام۔ کیا کسی مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ وہ پیشاب کا ایک قطرہ تک پیے؟ نہیں، مسلمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس طرح پیشاب کا قطرہ حرام ہے اسی طرح شراب حرام ہے، جس طرح سور حرام ہے اسی طرح شراب حرام ہے۔ شراب کی حرمت میں کوئی کمی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب
پیتا ہوگا جب تک کہ وہ اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس رات میں اگر وہ پوری رات اپنا دستے طلب دراز کرتا رہے، اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، فریاد کرتا رہے، اس کی ایک بھی نہیں سنی جائے۔ اس گناہ سے بھی توبہ کریں، ہاں اس گناہ سے بھی توبہ کریں۔ یہ چند لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات جب اللہ رب العزت اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت کریں گے، بہانے پہ مغفرت کریں گے، اس رات میں جب قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جائے گی، اس رات میں یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی طرف اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں، اگر ہم ان 5 میں سے ایک ہے تو اللہ رب العزت سے جانتا ہے، ہم فوراً توبہ کریں، ابھی سے توبہ کریں، والدین سے بھی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو صاف کر کے اس رات میں رجوع اللہ کر کے اپنی تمام فریادوں کو لگا کر اللہ رب العزت کو منا لیں اور آگے آنے والا جو رحمتوں کا مہینہ ہے اس کا ہم پاک صاف ہو کر استقبال کریں۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں حلوہ پکاتے ہیں، اس رات میں شیرینی کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھیے حلوہ، شریعت نے حلوہ کھانے کو منع نہیں کیا ہے، شریعت نے حلوہ کھانے کو منع نہیں کیا ہے، شیرینی کھانے کو منع نہیں کیا ہے، ایک دوسرے کی دعوت کرنے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن کسی ایک وقت میں اور جو دین نہ ہو اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اگر کیا تو ہمارے اوپر گناہ پڑے گا، اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی اور اس کی پکڑ کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل محدث بدعہ، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز۔ شب برات میں حلوہ بنانا، بھائی شب برات کی عبادت، شب برات میں اللہ رب العزت سے رجوع اللہ، شب برات میں قبرستان جانا، شب برات میں نفلی نمازیں پڑھنا، یہ تمام چیزیں تو تاریخ میں علماء اکرام سے، اسلاف سے، صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، ان کا ثبوت ملتا ہے، لیکن حلوے کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا کہ حلوے کا ثبوت ملتا ہے کس سے؟ جو اپنے طعام لذت کے خوگر ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کو چلانے کے لیے ناجائز چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں، نہ ہونے والی چیز کو ثواب قرار دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب برات میں عبادت کرنا تو ثابت ہے، حلوہ بنانا ثابت نہیں۔ ہمیں حلوے کی خواہش ہو رہی، ہم آج بنائیں، شب برات کے اگلے دن بنائیں، روزہ افطار ہوگا، روزہ رکھیں پورے دن، افطار کے وقت بنائیں، ثواب ملے گا۔ لیکن اس رات میں اگر ہم نے ثواب سمجھ کر حلوہ بنایا تو اللہ رب العزت کی پکڑ کا شکار ہو جائے۔ تو تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر اس رات کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے خداوند عالم سے اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔